بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کتنی عجیب ہے کہ انسان کی دنیا پل بھر میں بدل جاتی ہے، جیسے رشتے پل بھر میں بدلتے ہیں۔ ایک ہنستا مسکراتا انسان اگلے لمحے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور ایک جیتا جاگتا آدمی ماضی کا قصہ بن جاتا ہے اور خیال ہو جاتا ہے۔ وہ خیال جو ایک لمحہ پہلے دل میں اترا تو دوسرے لمحے وہ ہوا ہو گیا۔ گویا اس کا نہ کوئی وجود تھا نہ عدم، نہ اسے فنا تھی نہ بقا، نہ اسے رہنا تھا اور نہ وہ رہا۔ وہ خیال تو تھا لیکن شاید نہیں تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے۔ میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کوئی وجود و عدم نہیں۔ یقیناً انسان ایک سطح آب پہ ابھرنے والے بلبلے کی مانند ہے، جو نمودار ہوتا ہے اور اگلے لمحے وہ مٹ جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ یہ روح کا جسم کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اور روح کو کف سے ان سری سے پرواز کرنا ہے۔ لیکن قرآنی نقطہ نظر دیکھیں، وہ تو یہ ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کا وقت اجل آ جائے تو نہ وہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے، بلکہ اس وقت تو احتیاطی تدابیر بھی کام نہیں آتی۔ انسان چھپنا چاہے تو چھپ بھی نہیں سکتا، وہ کسی شے کی اوٹ لینا چاہے تو اوٹ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں آ کے رہے گی۔ یقیناً میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے، اچھے، با اخلاق، قابل، محنتی اور مشفق استاد مرحوم و مغفور محمد عفیف حیدر کی، جس کے جدا ہونے سے ہر دل رنجیدہ ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا سگا بھائی تھا، لیکن وہ ہمارے بھائیوں جیسا تھا، وہ ہمارا دوست تھا، وہ ہمارا کولیگ تھا، وہ ہمارے ساتھ معاون تھا، وہ بچوں کے ساتھ بہت مشفق تھا اور ہر دل عزیز تھا۔ میں نے نہیں سنا کہ کسی سٹاف ممبر نے عفیف سے یہ کہا ہو کہ آج کے بعد مجھے نہ بلانا، آئندہ میرے سے بات نہ کرنا، اور ہاں اگر غصے میں آ کر کسی نے کہہ بھی دیا ہو تو یہی کہا ہوگا نا، مجھے نہ بلانا، میرے سے بات نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ جانا، دنیا سے ہی رخصت ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، اسی تینوں آکھیا سی سانو نہ بلائی وے، اے تے نہیں سی آکھیا جہان چھڑ جائیں وے۔ اسی تینوں آکھیا سی سانو نہ بلائی وے، اے تے نہیں سی آکھیا جہان چھڑ جائیں وے۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشاں بنتے ہیں اور انہیں سبق دے جاتے ہیں۔
کہ بھائی سب کا رستہ یہی ہے، جانا سب نے اسی سمت ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ قبرستان میں داخل ہوتے فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبرستان والو تم پہ سلامتی ہو، اللہ تمہاری، ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہمارے آگے آگے ہو اور ہم تمہارے قدموں کے نشانات پہ تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس لیے جانا تو اس نے تھا، لیکن دل رنجیدہ اس لیے ہے کہ شاید اس کے جانے کا مناسب وقت نہیں تھا، اس کے جدا ہونے کا یہ موسم نہیں تھا، اس کے بچھڑنے کی یہ رت نہیں تھی، لیکن وہ بچھڑ گیا، اور بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو یقیناً جانے والے کے لیے اس کے اچھے اعمال اس کے لیے توشہ آخرت ہوتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہماری دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے۔ محض اس کے لیے دعا ہی اس کے عذاب قبر میں تخفیف کا باعث بنتی ہے، اور دعا ہی اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ولد صالح یدعو له، کہ جب اس کا صالح بیٹا اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا اسے قبر میں فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی اس کا بھائی، کوئی اس کا دوست، عزیز، رشتہ دار جب بھی دعا کرے تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو آج وہ ہماری دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس دوست کے لیے دعا کریں، بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عظیم استاد کے لیے دعا کریں، اور ان کے گھر والے تو یقیناً ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جمع ہے، حسین ہے۔ والسلام۔